ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور امریکہ کے دوستانہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب کے آغاز میں پاکستان کے سیلاب زدگان سے یکجہتی کے طور پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہی بہت زیادہ ہے، موسمیاتی تبدیلی کے سبب سیلاب میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ کارگو گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، جبکہ قدرتی آفات کا ہم کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد کر رہے ہیں، لیکن تباہی وسائل سے بہت زیادہ ہے۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ابھی سیلاب متاثرین کی بحالی اور آباد کاری کا مرحلہ باقی ہے۔ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں مدد کرے۔ Were the lowest in the world. It can't be beaten as I speak. And in the fastest possible time, these plants were installed. That's how we want to rebuild our friendship. In terms of transparency, in terms of trust, in terms of mutual respect. And I want to assure you, my friend Ambassador, that I'll be بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے چینی سفیر کی قیادت میں چائنا 3 گارجز کے وفد کی ملاقات ہوئی، جبکہ چینی وفد کا فلڈ ریلیف فنڈ میں $6.5 لاکھ کا بھی عطیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدگان کی امداد پر چینی صدر اور چین کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وفد نے وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کروڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 3 ماہ سے مکمل استعداد پر چل رہا ہے۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سی پیک فریم ورک کے تحت لگایا جانے والا ایک اہم منصوبہ ہے، جبکہ منصوبے سے 720 میگا واٹ ماحول دوست اور کم لاگت بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ، صحافیوں کو سیلاب کے بعد مسلح افواج، انتظامیہ اور مختلف اداروں کے کردار کے ساتھ غیر ملکی امدادی کارروائیوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششیں 2 سال تک جاری رہ سکتی ہیں۔ قوم کو متحد ہو کر سیلاب سے تباہ ہونے والوں کی مدد کرنی ہے۔ اس بحران میں ہمارے ہیروز نے جانیں خطرے میں ڈال کر قیمتی جانیں بچائی ہیں۔ ریسکیو اور ریلیف ٹیموں نے انتھک محنت کی ہے۔ مسلح افواج اور سول انتظامیہ کے افسران میدان میں موجود رہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے ان کی آنکھوں میں درد دیکھ سکتا ہوں۔ سول سوسائٹی کے ادارے گرا قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ متاثرین کی مدد پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن کا مطالبہ سیلاب زدگان کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ متاثرین کی مدد پہلے اور سیاست بعد میں۔ سیلاب متاثرین کے لیے ہم جتنا بھی کام کریں وہ ناکافی ہے۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی تک جتنی بھی مدد ملی اس کے لیے پوری دنیا کے شکر گزار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا شکار 10 بڑے ممالک کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل پر اتفاق نہ ہوا تو نقصان پوری دنیا کا ہوگا۔ Of an apocalyptic biblical proportion. As you mentioned, 1,600 people dead, a third of which are children. 33 million people affected, again, 16 million of which are children. 600,000 pregnant women, homeless, ready to give birth.
under the night sky. The assistance, which we're very grateful for from not only the United States, but all over the world so far, has been in response to our UN flash appeal for $160 million to assist us in the relief and rescue phase. Going forward, as the water recedes, we're working on our damage needs assessment, and then we'll be in a better place to give a final figure of the damage and what needs to be done going forward. As you mentioned, the initial sort of guesstimates we're seeing is $30 billion of damage. When you met with Secretary Blinken, he came out after and he said Pakistan should also be engaging with China when it comes to debt relief. Part of that is also following the floods, a lot of money the country is going to need to recoup from this. Do you get a sense from this administration or administrations past that there is this push and pull of how much Pakistan should be engaging with China? So Pakistan has, throughout our history, engaged with not only the United States, but also with China. As far as debt relief is concerned, at the moment, as I said, we're talking about our rescue and relief operations. And going forward, once we have a proper damage needs assessment done, we will be having a broader conversation with all our partners about restructuring our debt, or sort of conversations around debt. But my conversations, whatever my conversations with China, those will be between Pakistan and China, I think it's best left that way. सिंध के साबिक गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कहते हैं कि सैलाब ज़दगान के जहाज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हज़म कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि इलेक्शन से भागने के लिए सिंध को डुबोने वाले बिलावल अपने कद से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इमरान इस्माइल का ये भी कहना था कि बिलावल हुकूमत की बेहतरी सिर्फ इनकी अपनी दौलत में आई है। वो जब वज़ीर ख़ारजा बने हैं सिर्फ 7 दिन ही पाकिस्तान में रहे हैं। इमरान खान नहीं बल्कि बिलावल और इत्तेहादी बैरूनी ताकतों से डरते हैं। इमरान इस्माइल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए आने वाले इमदादी सामान के जहाज़ों को पीपल्स पार्टी हज़म कर रही है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें सैलाब की मजमूई सूरत हाल और बच्चों की सेहत के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल को 1 माह हो गया है। 6 लाख लोग कैंपों में मुंतकिल हुए। सिंध में पहले कभी इतनी बड़ी आबादी मुतासिर नहीं हुई, जबकि बच्चों और ख़वातीन के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत है। हम डायरिया, मलेरिया और दीगर अमराज को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर साफ पानी का बंदोबस्त हो तो डायरिया जैसे अमराज रोके जा सकते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कई इलाकों में मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की मदद के लिए हर वक्त फील्ड में मौजूद है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सैलाबी पानी की निकासी पर है, जबकि इमदादी अशिया की फराहमी में मुखय्यर हज़रात का ताउन लाई के तहसीन है। सिंध के मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने यह भी कहा कि सिंध के मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए 2749 रिलीफ कैंप कायम कर रहे हैं, जबकि रिलीफ कैंपों में 3,71,058 मरीजों को मुंतकिल किया जा चुका है। कैंपों में पका हुआ खाना, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर से बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में सूबाई वजीर डॉक्टर अजरा पेचोहो, सईद गनी, जाम खान शोरो और वज़ीर तालीम सरदार शाह भी मौजूद थे। अरकान सिंध असम्बली सुहेर अनवर सयाल, कासिम सिराज सोमरो और सादिया जावेद भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात के दौरान सूबा सिंध में सैलाब की सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली समेत दिलचस्पी के बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फरियाल तालपुर ने कहा कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में साथ देना मजबूत दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात की ही दलील है। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशें मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ के ख्वाहां हैं।
سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چند مقامات پر کام کی رفتار سست ہونے پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے سخت برہمی کا اظہار بھی کیا۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کسی صورت بھی عوامی کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی کا شہر کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چند مقامات پر کام کی رفتار سست ہونے پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے سخت برہمی کا بھی اظہار کیا۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی عوامی کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور سعید غنی نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس میں ترقیاتی منصوبوں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ چند مقامات پر کام کی رفتار سست ہونے پر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے سخت برہمی کا بھی اظہار کیا۔ ناصر حسین شاہ نے اس موقع پر کہا کہ کسی صورت بھی عوامی کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاصل ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ راجہ طارق حسین چانڈیو نے عوام کی صحت اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تمام یوسیز میں جراثیم کش اسپرے کروایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ راجہ طارق حسین کی زیر صدارت ڈینگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ آفس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں قائم نجی اور پرائیویٹ اسپتالوں کے آفیشیل نے شرکت کی۔ راجہ طارق حسین چانڈیو نے کہا کہ عوام کی صحت اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عوام کی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بارشوں کے بعد مچھروں، مکھیوں اور دیگر بیماری پھیلانے والے جراثیم کے خاتمے کے لیے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ضلع شرکی میں ملیریا، ڈینگی اور دیگر مہلک بیماریاں پھیلانے والے جراثیم کے خاتمے کے لیے پورے ضلع میں فیومیگیشن مہم بلا تعطل جاری رکھی جائے۔ انہوں نے پرائیویٹ اسپتالوں کے تمام آفیشلز کو ہدایت دی کہ وہ ڈینگی مریض کا مکمل ڈیٹا لازمی شیئر کرے۔ ڈپٹی کمشنر نے جراثیم کش اسپرے مہم پورے ڈسٹرکٹ میں خصوصاً کوچوں، اسکولوں، بازاروں، پارکس، پلے گراؤنڈ سمیت مساجد کے اطراف اور اندر بھی جراثیم کش ادویات کا اسپرے کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ضلع شرکی کے ہر شہری کو مہلک بیماریوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ ضلع شرکی میں فیومیگیشن مہم کے دوران ضلع شرکی کی تمام یوسیز میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ تمام یوسیز میں بالترتیب اسپرے مہم کی گاڑیاں روانہ کی جا رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ضلع شرکی میں تدریسی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پارکوں، میدانوں کو درستگی کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے۔ ضلع شرکی میں قائم سید اسپورٹس اکیڈمی اور پارک تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ پارک کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پارکس اور پلے گراؤنڈز کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اب اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اکیڈمی اور محکمہ پارک اپنا بھرپور کردار ادا کرے، جبکہ ضلع شرکی میں تعیناتی کے پہلے روز سے تدریسی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کوشش ہے کہ ضلع شرکی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کیا جائے۔ بچوں اور نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کی جانب راغب کر کے یہ کام بہترین طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے، جبکہ اولمپئن افتخار سید نے اس موقع پر کہا کہ رحمت اللہ شیخ مثالی ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ ان کے دور میں بلدیاتی خدمات میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی طرح خدمات سر انجام دی جاتی رہیں تو ضلع شرکی سہولیات سے آراستہ ڈسٹرکٹ ہوگا۔ بعد ازاں ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز نے پارک اور اکیڈمی کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں موجود بچوں اور نوجوانوں سے سہولیات سے متعلق بات چیت بھی کی۔ سید اسپورٹس اکیڈمی اور پارک کے افتتاح کے موقع پر ڈائریکٹر توقیر عباس اور اولمپئن افتخار سید سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔
ویلکم بیک. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا ہے کہ ضلع وسطی میں تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا. ضلع وسطی سے ہر طرح کی تجاوزات کو ختم کریں گے جو شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے. ضلع وسطی کے گلبرگ زون میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا کہ ضلع وسطی سے ہر طرح کی تجاوزات کو ختم کریں گے جو شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب ہے. یہ تجاوزات سڑک پر ہوں، فٹ پاتھ پر ہوں یا کھیل کے میدانوں میں یا پھر پارکوں میں قائم ہوں. اس موقع پر انہوں نے ضلع وسطی میں قائم ہر طرح کی تجاوزات کی لسٹیں بھی طلب کی، جبکہ ایمنسٹی پلاٹس اور پارکس کا سروے کر کے لیز شدہ اور غیر لیز شدہ پلاٹوں کی فہرست فوری طور پر فراہم کرنے کی ہدایت کی تاکہ رفائی پلاٹوں کے غیر قانونی استعمال کرنے کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تجاوزات کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد حاصل کی جائے اور سپریم کورٹ کے احکامات پر مینوان عمل کیا جائے. طاہر سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد زینب جہادات کی سربراہی میں ناظم آباد کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جبکہ مختلف مارکیٹس میں پرائس چیکنگ کے ساتھ ساتھ 10 کلو پولیتھین بیگز کو بھی ضبط کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد طاہر علی چیمہ کی زیر نگرانی نارتھ ناظم آباد حیدری مارکیٹ کے اطراف محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں نے مشترکہ آپریشن کیا اور حیدری مارکیٹ اور اطراف سے تمام ٹھیلے پتھارے سمیت دیگر تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا گیا. اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ دادن خان لاشاری کی سربراہی میں حسین آباد فوڈ اسٹریٹ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. بلدیہ کماڑی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انتظامات کو علماء کرام کی مشاورت سے حتمی شکل دے دی گئی، جبکہ ڈپٹی کمشنر ضلع کماڑی مختار علی ابڑو، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ، میونسپل کمشنر بابر علی منگرانی نے علماء کرام کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی. ڈپٹی کمشنر ضلع کماڑی مختار علی ابڑو کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ اور میونسپل کمشنر بابر علی منگرانی، یوٹیلیٹی سروسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے متعلقہ حکام نے شرکت کی. اجلاس میں ضلع کماڑی میں موجود تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بھی موجود تھے. اجلاس کے دوران ضلع کماڑی میں موجود مسائل اور ان کے حل کے لیے غور و خوض کیا گیا. علماء کرام نے مختلف مسائل سے ڈپٹی کمشنر کماڑی اور ایڈمنسٹریٹر فیض محمد شیخ کو آگاہ کیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ اور میونسپل کمشنر بابر علی منگرانی نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا کہ فوری طور پر جلوس کے رہگزر میں موجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کو ہموار کیا جائے گا اور کناروں پر دونوں اطراف پر چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا. مساجد کے اطراف کے علاقے لائٹوں سے منور کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر ضلع کماڑی مختار علی ابڑو کا کہنا تھا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آقا نامدار کے جشن عید میلاد النبی سے اجلاس کی صدارت کر رہا ہوں. ڈپٹی کمشنر نے فوری حل طلب مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام افسران اور اہلکار علماء کرام سے رابطے میں رہے اور کسی بھی شکایت کا فوری ازالہ ممکن بنائے. اجلاس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی ایام میں ان تمام مقامات جہاں محفل میلاد کا انعقاد، جلسہ جلوس اور مساجد کے اطراف خصوصی انتظامات کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے کہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی ایام میں بلدیہ غربی میں موجود مساجد اور محافل کے مقامات پر خصوصی طور پر صفائی ستھرائی، جراثیم کش ادویات کا اسپرے اور روشنی کے خاطر خواہ انتظامات کو یقینی بنایا جائے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی ایام میں بلدیہ غربی میں موجود مساجد اور محافل کے مقامات پر خصوصی طور پر صفائی ستھرائی، جراثیم کش ادویات کا اسپرے اور روشنی کے انتظامات کے حوالے سے جاری کاموں کا معائنہ کیا. بالخصوص سڑکوں اور گلیوں میں مرمت اور درستگی کے کاموں کا بھی جائزہ لیا. دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر نے بلدیہ غربی کے زیر انتظام مختلف اسکولوں اور اسپتالوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر سید شبیع الحسن کا کہنا تھا کہ شعبہ تعلیم اور میڈیکل کے افسران و ملازمین صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنائے. جن اسکولوں اور اسپتالوں اور مساجد کے اطراف جھاڑیاں موجود ہیں، محکمہ باغات اور سینیٹیشن
آپریشن کی مدد سے فوری ان کا خاتمہ ممکن بنائیں، جبکہ محکمہ الیکٹریکل کو ہدایت کی کہ اسٹریٹ لائٹ کی مرمت کے کاموں پر توجہ مرکوز کریں، سڑکوں اور گلیوں میں موجود اسٹریٹ لائٹس کو فوری روشن کرنے اور خصوصی طور پر مساجد کے اطراف موجود اسٹریٹ لائٹس کو فوری روشن کیا جائے، بزرگ شہریوں کو نماز کی ادائیگی میں آسانیاں فراہم ہو سکیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ دنیا جس کی آمد کے بدولت آباد ہوئی، اس عظیم ہستی کی ولادت کا جشن منانا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن ہم ان کے شایانہ شان انتظامات کر ہی نہیں سکتے، مگر جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ضرور کریں گے۔ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، جس کے سبب ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ ولادت کے سلسلے میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ مختلف تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ اگر اس میں زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دی جائیں تو ہمارا معاشرہ بلندی کی طرف گامزن ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر مسلم ترقی یافتہ ممالک جہاں کا سارا حکومتی سسٹم قرآن پاک اور سیرت النبی کے مطالعے کے بعد چلا جا رہا ہے، وہاں عام آدمی کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو رہے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ غیر مسلم یا مغربی معاشرہ کر رہا ہے، لیکن وہ اسے اپنا نظام کہتے ہیں، جبکہ مسلم امہ کو علم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیمات ہے۔ نور حسن جوکیو نے کہا کہ انتظامات کے حوالے سے مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو تمام تر امور کو مانیٹر کرے گی۔ ضلع کونسل نے ہمیشہ مذہبی ایام اور قومی تہوار میں امتیاز کارکردگی دکھائی ہے اور روایت کو ہر صورت برقرار رکھیں گے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان رسول کو سہولتوں کی فراہمی کے کاموں کو تیز کر دیا گیا ہے اور علماء سے ہونے والی مشاورت کے بعد کاموں کو قبل از وقت مکمل کر لیا جائے گا۔ ربیع الاول کے جو ہے اپنا تقریبات کا اور اس کی جو ارینجمنٹ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے حوالے سے ڈی ایم سی کورنگی بہت ایکٹیو ہے۔ اس میں اپنا جو لائٹنگ اور صفائی اور بلکہ ہم نے کیونکہ یہ بارش کی وجہ سے کچھ تعفن ہوا تھا تو اس میں ہم نے تھوڑی سی پرفیوم کی بھی ارینجمنٹ کی ہے تاکہ یہ تعفن ختم ہو۔ جی انشاءاللہ اس دفعہ ہم پروگرام ہمارا ہے تقریباً 1500 لائٹیں لگانے کا اور کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو انتظامات ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ہم بھی کوارڈینیشن کر رہے ہیں اور مل کر ہم اس پروگرام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل کا کراچی کے 3 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ربیع الاول کے جلوس کی گزرگاہوں پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، جبکہ گولی مار سے لیاقت آباد ڈاکخانے تک سڑکوں کے دونوں اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ بھی ممکن بنایا گیا۔ بولی بازار، موچی گلی، اسپارکو روڈ، فاریہ چوک، ملیر، سعود آباد اور محمود آباد میں بھی انہدامی کارروائیاں کی گئی۔ شاہراہوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں، جبکہ دکانوں کے آگے رکھے کیبن، پتھارے، ٹھیلے بھی ضبط کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد ڈویژن میں ربیع الاول کے حوالے سے منعقدہ جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ گولی مار سے ڈاکخانہ روڈ کے دونوں اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ کارروائی ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر طارق خان نے کی۔ ڈسٹرکٹ محمود آباد کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی ڈیپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی۔ کارروائی ڈیپٹی کمشنر
کہا سلیم ڈپٹی ڈائریکٹر مسرور اقبال نے کی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن کے علاقے بوہری بازار موچی گلی میں روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی رکھا گیا سامان ضبط کیا گیا، جبکہ کارروائی ڈائریکٹر ساؤتھ زین ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان احمد نے کی۔ ڈسٹرکٹ کورنگی کے ڈائریکٹر لینڈ اینڈ انکروچمنٹ سیل KMC سلیم رضا اور اسٹاف نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ماڈل ڈویژن سعود آباد مین روڈ پر آگہی مہم کے حوالے سے تمام دکانداروں کو مطلع کیا کہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے راستوں کو کلیئر رکھنا ہے اور خصوصی تعاون کرنا ہے، اور روڈ فٹ پاتھ سے تمام انکروچمنٹ ختم کر دی گئی۔ ماہ ربیع الاول کے جلوس کی گزرگاہوں سے تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے گلشن اقبال ڈویژن میں واقع یوسف لدھیانوی شہید روڈ کے دونوں اطراف، پیراڈائز بیکری تا فاریہ چوک اور سپارکو روڈ تک تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے کارروائی کی گئی۔ روڈ پر قائم تجاوزات جن میں کاؤنٹر، ٹھیلے، پتھارے ضبط کر لیے گئے اور دیگر کچی پکی تجاوزات شامل ہیں جن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ کارروائی ڈائریکٹر ایس خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپٹ بلدیاتی افسران کو ساتھ ملاؤ، کیپ لگاؤ اور پھر بھتہ وصولی شروع کر دو۔ اثاثے بڑھانے کی چاہت نے بلدیہ جنوبی کے افسران بالخصوص ایڈمنسٹریٹو میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر چارج پارکنگ کی آنکھیں بند کر دیں۔ ضلع جنوبی میں پارکنگ مافیا پرچی اور دستاویزات کے بغیر ہی سرگرم ہے۔ شہری کو پرچی دیے بغیر پارکنگ فیس کی وصولی جاری ہے۔ پارکنگ مافیا کے ہاتھوں لٹنے والے شہری کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ ٹیکس دیتے ہیں یا بھتہ دیتے ہیں۔ بلدیہ جنوبی انتظامیہ نے بدستور اپنی آنکھیں بند کر کے پارکنگ مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز احمد اسحاق سے۔ احمد اسحاق بتائے گا یہ ہو کیا رہا ہے اس شہر میں؟ پارکنگ کی فیس لینے والا بھی جو شخص ہے اس کو اردو بھی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی، تو وہ کس بنا پر یہاں سے پیسے وصول کر رہا ہے؟ کراچی کا ضلع جنوبی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارکنگ مافیا بے لگام ہے، اور جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ضلع جنوبی کے جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ساتھ ہی میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر چارجڈ پارکنگ لاکھوں روپے روز کی بنیاد پر رشوت کے عوض آنکھوں پر رشوت کی پٹی بن چکی ہے، اور جو کہ کراچی کے شہری ہیں بالخصوص ضلع جنوبی میں جانے والے وہ مسافر، وہ لوگ جو کہ ہسپتال کے باہر، بازاروں کے باہر اور مختلف مقامات پر خریداری کی غرض سے پہنچتے ہیں، تو وہاں پر جو کہ غیر مقامی لوگ ہیں وہ جو ہے ان سے بھاری جو ہے پارکنگ وصول کر رہے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں DMC کی پارکنگ ضلع جنوبی میں بعض متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر KMC اور DMC کی جانب سے پارکنگ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ان مقامات سے بھی بائک کی جو ہے 20 سے 30 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے، اور اگر میں 4 وہیل کار کی بات کروں یا دیگر وہیکلز کی تو ان کی فیس 50 سے 60 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پر اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ ضلع جنوبی میں دیکھنے میں آ رہا ہے، جسے کہتے ہیں کہ بھاری رشوت پہنچاؤ اور اپنی منمانیاں جو ہے وہاں پر منواؤ۔ یہی معاملہ ضلع جنوبی میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر چارجڈ پارکنگ کو بارہا جو کہ شہری ہیں کراچی کے، ان کی جانب سے درخواستیں دی گئی ہے، پاور کروانے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں روپے جو کہ رشوت ہے اس میں متعلقہ جو کہ محکموں کے افسران ہیں ان کی آنکھوں پر جو ہے پٹی باندھ رکھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کروں جو لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں پارکنگ دینے سے، خواہ وہ بائک والے حضرات ہو یا پھر گاڑیوں والے، تو ان کی گاڑیوں کو پنچر کر دیا جاتا ہے، گاڑیوں کو گم کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کراچی والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ضلع جنوبی میں۔ اگر میں متعدد مقامات کی بات کروں تو زینب مارکیٹ اس کے اطراف ہے، پریس مارکیٹ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں مختلف مقامات کی بات کروں تو درجنوں پارکنگ ہم ضلع جنوبی میں دیکھتے ہیں۔ غیر مقامی لوگوں کو ٹھیکے پر وہاں پر جو ہے تعینات کر رکھا ہے مافیا نے، اور 300 سے 400 روپے ان غیر مقامی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر مافیا کام کریں گے پارکنگ کی مد میں، اور لاکھوں روپے روز کی بنیاد پر سمیٹے جا رہے ہیں ضلع جنوبی میں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بھی پورا حصہ پہنچایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر جو ہے اس کی پشت پناہی کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر چارجڈ جو وہاں پر ضلع جنوبی میں ہے وہ جو ہے مقامی پولیس کو جو ہے بھاری رشوت پہنچا رہا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مافیا کراچی کے ضلع جنوبی میں بے لگام ہے اور کراچی والوں کو دونوں ہاتھوں سے پارکنگ کی فیس کی مد میں لوٹ رہی ہے۔ جی
अमर, अदालती अहकामात भी वाज़ेह हैं कि सिर्फ मखसूस चार्ज पार्किंग से फ़ीस वसूल कर सकते हैं, और अदालती अहकामात की तो इस तरीके से खुलम खुला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या ये जो अफसरान हैं ये क्या अदालतों से भी ज़्यादा ख़ुद को बुलंद व बाला समझते हैं? जी उसामा, बिल्कुल यही मामला जो है मालूम होता है। अगर मैं बात करूं डीएमसी बाइक पार्किंग की या केएमसी बाइक पार्किंग की, तो इनकी तरफ से जो कि फीस मुकर्रर की गई है वो बाइक की 5 रुपये मुकर्रर है, और गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो 15 से 20 रुपये मुकर्रर है। लेकिन हम मामला ये देखते हैं कि सिर्फ बाइक के जो है 20 से 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, और अगर मैं बड़ी व्हीकल के हवाले से बात करूँ तो उसके 50 से 60 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। आला अदलिया के भी अहकामात वाज़े हैं मुख्तलिफ कराची के अजला में कि अस्पतालों के बाहर, बाजारों के बाहर, इसी के साथ साथ जो कि दीगर मकामात हैं जहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर लोगों को जाना पड़ता है, उन मकामात से कराची के शहरियों से जो है चार्जेड पार्किंग की फीस जो है वसूल ना की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उल्टी गंगा हमें बहती दिखाई देती है। जिन जिन मकामात पर अदालत की तरफ से पार्किंग की नफी की गई है, उन तमाम मकामात पर पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। रोज की बुनियाद पर लाखों रुपए जो है समेटे जा रहे हैं कराची के शहरियों से, और अब पूरा हिस्सा जो कि मकामी पुलिस है उनको भी पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर जिला जनूबी को भी हिस्सा पहुंच रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास भी भारी रकम पहुंचाई जा रही है, जिन्होंने जो है अपने मुंह के ऊपर जिन चुप साध रखी है, कराची वाले दोनों हाथों से जो है लुटने पर मजबूर है। जरूरत इस अमर की है जो कि हुक्काम बाला है, जो कि वज़ीर बल्दियात है नासिर हुसैन शाह, उनको इस जानिब जो है देखना होगा, गौर फिक्र करना होगा। कराची वालों को लूटा जा रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं। यकीनी तौर पर अगर चार्जेड फीस वसूल की जा रही है तो वो पैसा फलाही कामों में शहर में अब लगता दिखाई नहीं देता। जमीन खा रही है या आसमान निकल रहा है वो पैसा, क्योंकि अगर वो पैसा कराची में लगता, कराची वालों के लिए लगता, तो कराची तबाही के नाच पर ना पहुंचा होता। तो जरूरत इस समर की है कि कराची वालों मेरे साथ वो पैसा तो जो है डीएमसी साउथ की जेब में जा रहा है। आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। माजी का मिसाली समझा जाने वाला यूनिवर्सिटी रोड शदीद बदहाली का शिकार है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर कई फीट गंदे पानी का राज बरकरार है। गंदे पानी के बायस राहगीरों का वहां से गुजरना भी मुहाल हो गया है। गाड़ी सवार भी सीवरेज के पानी से गुजरकर अपनी मंजिल की जानिब जाने पर मजबूर है। समामा शॉपिंग सेंटर से नीपा चौरंगी की जानिब आना शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन गया। कराची के अहम यूनिवर्सिटी रोड की अहम सड़क और गुजरने वाले भी यहाँ से अहम मगर नहीं अहम तो हुकूमत की नजर में बनाने के हवाले से इक़दामात, तलबा व तालबात, लेक्चरार, प्रोफेसर, अहम शख्सियात व सरकारी नुमाइंदगान यहाँ से गुजरते हैं। समामा से नीपा चौरंगी आना शहरियों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं। आधी सड़क पर जमा गंदा पानी गाड़ियों को कतार पर चलने पर मजबूर कर देता है। कई माह से टूटी सड़क से रोजाना गुजरने वालों के लिए गाड़ियों का आए दिन खराब होना आम सी बात है। शहरी कहते हैं पहले टूटी सड़क से परेशान थे, अब चंद रोज से जमा सेवरेज के पानी ने मुश्किल में डाल दिया है। दिन से पानी का जमा हुआ है, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है सही करने वाला, और ये डेंगू अलग हुआ हुआ है। ये सफाइयाँ यहाँ कोई कर नहीं रहा, कि सफाइयाँ होंगी तो मसला खत्म होगा। ये तकरीबन 3 महीने से यही हाल जा रहा है, जो आपने देख लिया। अभी ना पानी का कुछ हाल है, ये गटर का पानी सारा बह रहा है, ये नहीं कि साफ पानी है। और साफ पानी की लेन यहाँ से लीक होती है, हम लोग बंद करके उसको गटर की लेन में डालते हैं, जबकि वो रोड पे जाता है सीधा। यहाँ से हम लोग बाइकें चलाते हैं तो गुलशन से लेके पूरे गुलशन से लेके शमामत तक ट्रैफिक फंस के हमारा तो इतना नुकसान होता है, कस्टमर पैसा ही नहीं देता, उल्टा नुकसान हो रहा है, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और पैसे मिलते ही नहीं है। इस सड़क पर ही नहीं, अतराफ की सड़कों के गटर भी उबलने के बायस गंदा पानी वहां से गुजरने वालों को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची का मशहूर मारूफ जहांगीर रोड भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। शहर कायद की खंडर बनी सड़कों ने शहरियों को सख्त मुश्किल में डाल दिया है। कराची में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि नौ तामीर शुदा सड़कों की बारिश के पानी में बह जाने की रिवायत भी ख़त्म न हो सकी। जहांगीर रोड का हाल भी कुछ ऐसा ही है, शाहरा पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया।
कराची की जिस सड़क से गुजरो गाड़ी का डगमगाना, मोटरसाइकिल का लड़खड़ाना, कभी गिर जाना शहरियों का मुकद्दर बन गया है। जेल चौरंगी से तारिक रोड की सड़क पर जाएं या कश्मीर रोड की सड़क पर या न्यू एमेजिना रोड का रुख कर लें, चारों तरफ की सड़क खंडर बनी हुई है। शहरियों का कहना है सुबह जॉब पर जाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ने, यहाँ ट्रैफिक जाम में खड्डों से बचकर निकलने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। मैं सामने अपने बच्चे छोड़ने जाता हूँ, पुलिस वाले का काम होता है ट्रैफिक को रवा दवा रखना। यहाँ बीच में खड्डा हुआ है तो 3-4 पुलिस वाले मिलके ना इन सारे खड्डे तोड़े। इनको चाहिए यार ये खुद ही अपनी मदद आपके तरह ये मिट्टी भर दें ताकि इनका जो काम है वो आसान रहे। लोगों का कहना है टूटी सड़कों ने मोटरसाइकिलों का बुरा हाल कर दिया है। रोड टूटे फूटे आप खुद नजर आ रहे हैं, आपको ये देखें तो बाकी जब बारिश आते हैं तो इससे भी ज्यादा मसला होता है हमारे लिए। ना दे जी, इसको बड़ी परेशानी होती है आने जाने की। रोजाना टायर पंचर होते हैं, नए ट्यूब डलवाते हैं, फिर आवाम को बड़ी परेशानी है। बात हो रही है ना, हम देखें कि अभी हम वन वे इसीलिए आ रहे हैं कि वो रोड भी आगे से खराब है, पीछे के रोड भी खराब है, तो वन वे भी इसीलिए आना पड़ता है। बहुत मुश्किलात है। अभी एक सामान तो हम बाइक पे भी ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा घर से बंदा लाना पड़ता है। शहर कायद की सड़कों को पुख्ता बनाने के लिए कागजी ठेकों की बजाय माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में बनाना होगा ताकि नई बनी सड़कों की बारिश के पानी में बह जाने की रिवायत खत्म हो सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके नाज़माबाद की सड़कें तबाहाल, सीवरेज निज़ाम के बायस तबाह हो गई। मोटरसाइकिल सवारों का गिरना और गाड़ियों का फंस जाना मामूल बन गया। नाज़माबाद 2 नंबर को 2 नंबर तरक्याती कामों ने किया बर्बाद। डगमगाती गाड़ियां और उनका खड्डों में फंस जाना मुकद्दर बन गया। मोटरसाइकिल पर लेडीज के साथ सफर बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि इस मुश्किल से दो चार होते हैं। शहरी अपनी जबान कुछ यूं बयान करते हैं। ये गटरों का पानी पिछले 1 माह से ऊपर हो गया, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं ना चल सकते हैं। रोड की हालत ऐसी है कि बड़ा बच बच के निकलना पड़ता है यार, बिल्कुल समझ लो। आप देख लो आपके सामने है। मैं चिंची रक्षा चलाता हूँ, जितना कमाता नहीं उतना रक्षे पे लगाना पड़ता है मुझे। ये रोड की हालत देखें, हम लोग चीख चीख के थक गए हैं। खातून का कहना है कि किससे फरियाद करें कोई मसीहा नजर नहीं आता, ना जाने किस बात की सजा दी जा रही है। ये आप ये बता दीजिए यहाँ का जिम्मेदार कौन है? यहाँ से मुसलमान इंसान गुजरते हैं, कुत्ते हैं, कचरा है, गंदगी है, गटर बह रहे, पानी इतना उठाए चिंचियाँ पलट जाते, कोई देखने वाला नहीं है। गवर्नमेंट सो रही है, आराम कर रही है, क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा। नाज़माबाद की इस मरकजी सड़क की मार्केट पाकिस्तान के एक शहर के बराबर टैक्स देती है, मगर हक बराबर नहीं दिया जाता। कराची पाकिस्तान के हर शहर में आने वाली मुसीबत पर अपना सब कुछ लुटा देता है, मगर फिर भी इसकी सड़कों का काबिल रहम होना हुक्मरानों से सवालिया निशान है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।